مذاکرات آؤٹ مولانا ان، پی ٹی آئی کا متحدہ اپوزیشن محاذ بنانے کا مشن شروع۔ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ عمر ایوب کہتے ہیں بانی کی ہدایت پر جمہوریت کے فروغ کے لیے مولانا سے ملاقات کی۔ بجلی صارفین پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی حکومتی تیاریاں۔ بجلی کمپنیوں کا صارفین کے سیکیورٹی ڈپازٹ ریٹس بڑھانے کا فیصلہ۔ نیپرا میں درخواستیں دائر کر دیں۔ کوئی شکایت ہے تو میرے پاس آئیں، کہیں اور جا کر چغلی نہ کھائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ، وزراء یا بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کریں۔ بلاول بھٹو کا تاجروں سے خطاب۔ اور پی ایف یو جے کی کال پر پیکا ایکٹ کی متنازع ترمیم کی منظوری کے خلاف صحافی سراپا احتجاج۔ اسلام آباد میں صحافی ڈی چوک پہنچ گئے، پولیس کی روکنے کی کوشش۔ پی ٹی آئی نے عملی طور پر آج مذاکرات ختم کر دیے۔ پی ٹی آئی فیصلے پر نظر ثانی کرتی ہے تو ہم آئندہ کا لاہ عمل پر غور کریں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ حکومتی کمیٹی اب بھی قائم ہے۔ کمیٹی 31 جنوری تک پی ٹی آئی کے جواب کا انتظار کرے گی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا اپوزیشن کی غیر موجودگی کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن میرے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا آج ہم قانون و آئین کی روشنی میں جواب دیتے۔ امید ہے اپوزیشن اسپیکر سے رابطہ کرے گی۔ ہماری طرف سے یک طرفہ بیان مناسب نہیں۔ ہمارا موقف واضح ہے، کمیشن نہیں تو مذاکرات نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کا رویہ سنجیدہ نہیں۔ اسپیکر نے بر وقت کمیٹیوں کے اجلاس منعقد کرائے، ان کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے مذاکرات کہیں اور نہیں ہو رہے، جہاں بھی ملاقات یا مذاکرات ہوں گے سب عوام کے سامنے رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے بتایا علی امین کی سفارش پر پارٹی صدارت تبدیل کی۔ علی امین گنڈا پور نے خود کہا تھا ورک لوڈ زیادہ ہے، نیند بھی پوری نہیں ہو رہی۔ سینٹ سے منظوری کے بعد پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم کا بل صدر مملکت کو ارسال۔ صدر کی توثیق سے بل قانون بن کر نافذ العمل ہو جائے گا۔ سینٹ میں آج پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کیا گیا تھا۔ اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج، صحافیوں نے واک آؤٹ کیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا کہنا تھا پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم ملک کو پیچھے لے جائے گی۔ متنازع ترمیم سے سیاسی انتقام میں تیزی آئے گی۔ ایمل ولی خان نے کہا پیکا ایکٹ کے ذریعے بولنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، بل کی مخالفت کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کا کہنا تھا پیکا ایکٹ سوشل میڈیا کو ڈیل کرے گا، معاشرے میں شر پھیلایا جا رہا ہے، بل سے بہتری آئے گی۔ اپوزیشن دل سے ہمارے ساتھ ہے، محض تنقید برائے تنقید کی جا رہی ہے۔ امریکہ کا اعلیٰ سطح سرمایہ کاری وفد کا 2 روزہ دورہ پاکستان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفد کی قیادت ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر جینٹری بیچ کر رہے ہیں۔ انویسٹمنٹ کے کئی معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ دورے سے سرمایہ کاری، معاشی اور 2 طرفہ تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی۔ پاکستان کے لیے اچھی اور بڑی خبر، سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں ٹی وی شو پر بتا دیا تھا ٹرمپ کارڈ کی بہتر اور مثبت ہوائیں چلیں گی۔ کہا تھا پی ٹی آئی کو آخر میں ان کے ٹرمپ کارڈ پر مایوسی ہوگی۔ ملک کے لیے رونالڈو کا کردار ادا کرنے والوں اور ایس آئی ایف سی کو قوم سراہتی ہے، جس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو دینا پڑے گا۔ کامیابیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فیصل واڈا نے ایف بی آر کے لیے گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ سینٹ میں اٹھا دیا۔ کہا ایف بی آر کے لیے بڑی گاڑیوں کی بجائے کم بجٹ والی چھوٹی گاڑیاں کیوں نہیں لی جا رہی۔ کہا گیا گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کابینہ کا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ بھی کابینہ کا فیصلہ تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ پر جیل ہوئی، اب گاڑیوں پر بھی جیل ہوگی۔ ملکی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے، تمام اشاریے مثبت ہیں۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا زر مبادلہ کے ذخائر بہتر اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت پائیدار معاشی استحکام کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ کراچی کے تاجروں کے اعزاز میں ظہرانہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا آپ لوگ مذاق کرتے ہیں، دوسرے لوگ سنجیدہ لے لیتے ہیں۔ آپ مذاق کیا کریں لیکن ان کے ساتھ جو برداشت کر سکے، جو مذاق برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی اور ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں۔
عارف حبیب کا کہنا تھا پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت مسائل کا حل نکالنا جانتی ہے، ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ تاجر برادری کے مسائل حل کر دیے تو اتنی مدد ملے گی جس کا سندھ حکومت تصور نہیں کر سکتی۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر جاوید بلوانی نے کہا کراچی پر توجہ دی جائے تو پورے ملک کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ وفاق میں بات کرتا ہوں کہ آپ کی کراچی پر توجہ کیوں نہیں؟ عقیل کریم ڈیڈی نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی ہمارے ساتھ ہیں۔ کراچی میں لوگوں کو ٹریفک اور انفراسٹرکچر پر کافی شکایتیں ہیں۔ نوجوان پر امن اور خوشحال مستقبل کی ضمانت ہے، ہمیں ان کی صلاحیتوں کا ادراک ہے۔ میں نے ہمیشہ نوجوانوں کی ترقی و بہبود پر توجہ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں دولت مشترکہ ایشیا یوتھ الائنس سمٹ سے خطاب، کہا وزیر اعظم نے قومی یوتھ کونسل ارکان سے حلف لیا، نمایاں کارکردگی کے حامل نوجوانوں میں ایوارڈ بھی تقسیم کیے۔ بلوچستان قلعہ عبداللہ میں خارجیوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، سیکیورٹی فورسز کی بربخت جوابی کارروائی، حملہ ناکام بنا دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے 2 جوان وطن پر نثار، نائک طاہر خان، لانس نائک طاہر اقبال بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 خودکش بمباروں سمیت 5 خوارج مارے گئے۔ خارجیوں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرائی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کا فورسز کو قلعہ عبداللہ میں سیکیورٹی پوسٹ پر حملہ ناکام بنانے پر خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت، جذبہ حب الوطنی اور بہادری کی تعریف۔ 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد ایک خط ہے، ایک خط نے پاکستان کے اندر نظام کو تبدیل کر دیا۔ امید ہے سپریم کورٹ کا فل بینچ اس کو سنے گا، معاملہ پاکستان کے عوام اور ملک کی بقا کے لیے حل ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کا تقریب سے خطاب، کہا قانون کی درست تشریح اور اس پر عمل سے ہی پاکستان کو ترقی کے مناظر پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے قوانین میں تبدیلی چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہی ہو، آپ کو اپنے ارادوں سے مایوس نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے احکامات واپس لے لیے۔ ایڈیشنل رجسٹرار نذیر عباس توہین عدالت کیس کا ریکارڈ کسٹم ڈیوٹی کیس سے منسلک۔ اٹارنی جنرل نے بینچ کو جسٹس منصور علی شاہ کی آرڈر چیلنج کرنے سے آگاہ کیا۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے، جو مقدمہ ہمارے دائرہ اختیار میں آتا ہے اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ کسٹم ریگولیٹر ڈیوٹی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندخیل نے کہا عدلیہ کی آزادی کی فکر صرف چند کو نہیں سب کو ہے، جو کام کریں ڈھنگ سے کریں۔ کون سی قیامت آ گئی تھی، یہ بھی عدالت ہی ہے۔ جسٹس امین الدین نے کہا 13 جنوری کو آرڈر دیا کہ سماعت 27 جنوری کو ہوگی، پھر اچانک سماعت اگلے روز کے لیے کیسے مقرر ہو گئی؟ جسٹس جمال مندخیل نے کہا 3 رکنی بینچ سے ایک جج الگ ہو گئے، کیا وہ جج یہ آرڈر دے سکتے تھے کہ یہ کیس مخصوص بینچ کے سامنے لگے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کیا بینچ دوبارہ قائم کرنے کا اختیار اسی جج کے پاس تھا؟ کسٹم ڈیوٹی کیس کی غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی۔ لندن میں شریف فیملی کے ارکان پر نامعلوم افراد کے حملے کے خطرے کا مقدمہ لندن کے چیرنگ کراس پولیس اسٹیشن میں درج کر لیا گیا۔ فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ میٹروپولیٹن پولیس نے 3 ہفتے قبل شریف فیملی کو خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ شریف فیملی پر حملوں کی بات برمنگھم سے برٹش پاکستانی ٹک ٹاکرز گروپ نے کی تھی۔ پولیس کی شریف فیملی کے ارکان کو خبردار رہنے کی ہدایت، شریف خاندان خبر کی تصدیق کے حوالے سے خاموش۔ سانگھڑ میں 3 افراد کے قتل کے بعد لاشیں رکھ کر دھرنا تیسرے دن بھی جاری، مقدمہ اب تک درج نہ ہو سکا۔ دھرنا ختم کرانے کی تمام کوششیں ناکام، شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند۔ گزشتہ شب پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات شازیہ مری دھرنے میں پہنچی، ورثاء کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی، کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، لاشیں دفنا دیں، آپ کی مرضی کے مطابق مقدمہ درج ہوگا۔ لواحقین کا ملزمان کے خلاف مقدمہ ہونے تک دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کو وفاقی مجبور یونیورسٹی کا نام دیا جانا چاہیے۔ لگتا ہے یونیورسٹی تب درست ہوگی جب اردو کا نام یونیورسٹی سے ہٹا دیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا وفاقی اردو یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب، کہا عمارت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے،
طلباء کو جو اسناد کے نام پر لفافے دیے جا رہے ہیں وہ خالی ہیں۔ ڈگری پرنٹ کرانے کے پیسے نہیں تھے، یہ یونیورسٹی لاہور میں ہوتی تو ہر سال تقسیم اسناد ہوتی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اسلام آباد کے باغات، ایوان اور تنخواہیں صرف اور صرف کراچی کی دین ہے۔ دارالحکومت پاکستان کے وسائل کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے وسائل سے کوئی تعلق نہیں۔ جو 100% کما کر دیتے ہیں ان کا 1% بجٹ پر بھی حق نہیں۔ اس طرح تو گھر بھی نہیں چلتا، ملک اور صوبے کیسے چل سکتے ہیں؟ 5 مہینے سے پینشن سے محروم وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کے ریٹائرڈ اساتذہ کا احتجاج۔ پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی، اساتذہ نے بیل آف ہوپ بجائی، مطالبات کی فہرست گورنر ہاؤس کے عملے کے حوالے کی۔ اساتذہ کا کہنا تھا یونیورسٹی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث 5 مہینے سے پینشن نہیں ملی، واجبات کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ شہر عقائد میں سردی کا زور ٹوٹ گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے شہر میں سردی کی نئی لہر کا کوئی امکان نہیں، کم سے کم درجہ حرارت 12 اور زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری رہے گا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں معمول سے کم بارشیں ہوئیں۔ شہر عقائد میں آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ چیئرمین پی سی بی کی یو ایس اے کرکٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ملاقات، باہمی سیریز کرانے کے پروگرام کو حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی بھرپور تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے کوچز کو پاکستان میں تربیت دینے کی پیشکش۔ یو ایس اے کرکٹ سی ای او کو چیمپئنز ٹرافی میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی امداد بند کرنے کی تصدیق کر دی گئی۔ امداد بند ہونے سے کئی منصوبے رک گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے فیصلہ عارضی نوعیت کا ہے، تمام پروگراموں کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے تمام غیر ملکی پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی بروس کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ واضح کہہ چکے امریکہ اب آنکھیں بند کر کے پیسہ ضائع نہیں کرے گا۔ مصنوعی ذہانت کی دنیا میں ایک اور چیٹ باٹ آ گیا۔ چینی کمپنی کی ایپ ڈیپ سیک نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ ایک ہفتے میں امریکہ میں چینی ایپ سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی گئی۔ امریکہ اور یورپ کی ٹیک کمپنیز نے سر پکڑ لیے، شیئرز نیچے آ گئے۔ چینی وزیر اعظم نے شاندار کامیابی پر ایپ کے مالک کو سراہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے چین کا اے آئی چیٹ باٹ ایک ویک اپ کال ہے، میں اسے ایک مثبت اثاثے کے طور پر دیکھتا ہوں۔ امریکہ میں 1000 غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے لیا گیا، ہزاروں کو ان کے آبائی وطن بھیجا جا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے جن ملکوں نے اپنے غیر قانونی تارکین وطن کو واپس نہ لیا تو انہیں بھاری معاشی قیمت چکانا پڑے گی۔ پہلے غیر قانونی تارکین وطن کو روکنا تیسری ترجیح تھی، اب پہلا ایجنڈا ہے۔ ٹرمپ کا 6 جنوری حملہ کیس کی تحقیقاتی ٹیم کے خلاف ایکشن۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ انصاف کے درجنوں افسران کو ناقابل اعتبار قرار دے کر ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے فلوریڈا میں ارکان کانگریس سے خطاب میں اپنی جیت کو سیاسی زلزلہ قرار دے دیا۔ صہیونی فوج جارحیت سے باز نہ آئی، نصیرات کیمپ میں گھروں کو واپس جانے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی۔ گدھا گاڑی پر گھروں کو واپس جانے والے خاندان پر فائرنگ سے 5 سال کے بچے سمیت 2 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ بستی غزہ میں بلڈوزر پر بم برسائے، ایک فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے شمالی غزہ میں امداد پہنچانے میں اب بھی دشواری کا سامنا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے حماس کے پاس 33 یرغمالیوں میں سے 25 زندہ ہیں، 8 ہلاک ہو چکے۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں مشتعل ہجوم کے تشدد سے مسلمان نوجوان جاں بحق ہو گیا، 2 زخمی۔ یوسف نامی نوجوان ٹرک میں گائے اور ایک بچڑا لے جا رہا تھا، ہندو انتہا پسندوں نے حملہ کر دیا۔ بھارتی پولیس نے 10 افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ سربیا میں طلباء اور کسانوں کا احتجاج، وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ سرب وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کرپشن کا اعتراف کیا۔ ہزاروں مظاہرین دارالحکومت بلغراد میں اہم چوراہے کی 24 گھنٹے تک ناکہ بندی کی۔ گزشتہ برس نومبر میں زیر تعمیر ٹرین اسٹیشن کی چھت گرنے سے 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا حادثے کی وجہ بدعنوانی تھی۔
تعمیر میں ناقص سامان استعمال کیا تھا جو 15 ہلاکتوں کا سبب بنا۔ بنگلہ دیش میں ریلوے ملازمین نے پہیا جام کر دیا، ہڑتال کے باعث 400 سے زائد ٹرینیں رک گئیں، لاکھوں مسافر رل گئے۔ ریلوے یونین کا کہنا ہے کہ پینشن اور اوور ٹائم کی ادائیگی کا مسئلہ حل ہونے تک ہڑتال ختم نہیں کی جائے گی۔ وزارت ریلوے نے بتایا ہڑتال کی وجہ سے اہم روٹس پر بس سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں ٹرین کے ذریعے یومیہ 2.5 لاکھ افراد سفر کرتے ہیں۔ اور گلگت کے ضلع غزر میں سرمائی کھیلوں کا انعقاد، لشکومن میں آئس ہاکی کے مقابلے، پونیا، لشکومن اور احمد کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ اختتام پر بچوں نے رقص پیش کر کے شائقین کے دل جیت لیے۔